الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ حامین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جن سے تم دشمنی رکھتے ہو محبت، اور اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو۔ تم ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا مدد دی تمہارے نکلوانے میں کہ تم انہیں دوست بناؤ، اور جو انہیں دوست بناتے ہیں تو وہی اپنے آپ پر ظلم توڑتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب آ جائیں تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے تو ان کی جانچ پڑتال کرو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو۔ پس اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف مت واپس کرو، نہ وہ حلال ہیں کفار کے لیے اور نہ وہ کافر مرد حلال ہیں مومنات کے لیے، اور دے دو کفار کو جو مہر انہوں نے خرچ کیے، اور تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر لو جب تم انہیں مہر ادا کر دو، اور تم بھی نہ روکے رکھو کافر عورتوں کو، اور مانگ لو جو تم نے خرچ کیا، اور کفار بھی مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ اور اگر بھاگ جائے کوئی عورت تمہاری بیویوں سے کفار کی طرف، پھر تمہاری باری آ جائے تو جن کی بیویاں ان کے قبضے سے نکل گئیں، جتنا انہوں نے مال خرچ کیا تھا اتنا انہیں دے دو، اور ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حاضر ہوں آپ کی خدمت میں مومن عورتیں تاکہ وہ اس پر بیعت کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ بدکاری کریں گی، اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی، اور نہیں لگائیں گی جھوٹا الزام جو انہوں نے گھڑ لیا ہو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کریں گی کسی نیک کام میں تو انہیں بیعت فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اے ایمان والو، نہ دوست بناؤ ان لوگوں کو کہ غضب فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے جن پر، یہ مایوس ہو گئے ہیں آخرت سے، جیسے وہ کفار مایوس ہو چکے ہیں ان سے جو قبروں میں ہیں۔ پچھلے فرمان میں یہ اعلانیہ حکم دیا گیا کہ خبردار ان لوگوں سے دوستی رکھو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا اور تم کو مکہ معظمہ سے نکالا صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی بنا پر۔ حکم ہوا جو اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہ تمہارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا، اس کا بس جب بھی چلا تو وہ ضرور تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ نے اعلانیہ بت پرستوں کو کہہ دیا تھا کہ ہماری اور تمہاری کھلی دشمنی ہے، اب کبھی دوستی نہیں ہوگی جب تک تم اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پر ایمان نہ لاؤ۔ انسان کو ایسا ہی ایمان رکھنا چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور طاقت عطا فرمائے اور آزمائش سے محفوظ رکھے۔ آج کے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت پر مجبور نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی نہیں کی، ان سے تعلق رکھنا منع نہیں، بلکہ جلد وقت آئے گا جب یہ لوگ ایمان لے آئیں گے اور یہ آپس میں شیر و شکر ہو جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ایک بیوی مکہ معظمہ رہ گئی تھی، وہ اپنی لڑکی اسما کے لیے کچھ تحائف لے کر ملنے مدینہ پاک آئی تو حضرت اسما نے
اسے اپنے گھر داخل نہیں ہونے دیا اور تحائف لینے سے انکار کر دیا۔ یہ احکام اس وقت نازل ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ماں سے ملنے اور تحائف لینے کی اجازت دی۔ صلح حدیبیہ میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ کفار سے اگر کوئی مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ ابو بصیر مسلمان ہو کر مدینہ پاک پہنچ گئے تو انہیں واپس کر دیا گیا۔ اس طرح بہت سی عورتیں جو مسلمان ہو کر مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ آ گئیں۔ عقبہ بن ابی معیط اسلام کا بدترین دشمن تھا، اس کی لڑکی ام کلثوم اور امیہ جنت بشر مدینہ پہنچی۔ ان کے بھائی خاوند والدین کو لینے مدینہ پاک آ گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جو عورت مسلمان ہو کر آئے اسے واپس نہ کیا جائے، اس کا مہر کافر کو واپس کر دیا جائے بیت المال سے، لیکن اچھے طریقے سے تصدیق کریں کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایمان لا کر حاضر ہوئی ہیں، آپ نے کسی ذاتی رنجش کی وجہ سے نہیں آئیں۔ ایسی مسلمان عورتوں سے بیعت لینے کا حکم ہوا کہ وہ شرک، بدکاری، چوری، الزام تراشی اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ پھر مسلمانوں کو حکم ہوا کہ ایسی عورتوں سے نکاح کریں اور ان کا حق مہر ادا کریں اور ان کے کفار خامدوں کو ان کا خرچ دے دیں، اور حکم ہوا ان اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرمائے گا۔ اور ساتھ یہ حکم ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام سے بغاوت کی اور ظلم کیا ان سے ہرگز دوستی نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے غضب میں محبوس ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رکھنے والے غلاموں کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھنے والے جہنم جائیں گے۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے جنت کے وارث اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم جہنمی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔